السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی مقام الآخر، ففروا الی اللہ توبوا الی اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین عالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامی، محترم سامعین و ناظرین، رب تبارک و تعالی یقیناً وہ ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت تھی نہ ہے نہ ضرورت رہے گی۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے نہ اسے فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جبرائیل کی ضرورت ہے، نہ میکائیل کی ضرورت ہے، نہ عزرائیل نہ اسرافیل، کسی کی ضرورت نہیں۔ رب تبارک و تعالی اس کائنات کو اکیلے چلا سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کو نہ ہمیں ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت ہے، نہ ہمارے تسبیح اور تحلیل کی ضرورت ہے۔ یقیناً وہ ہر حاجت سے پاک ہے۔ اگر پوری کائنات پوری دنیا سجدے میں گر جائے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر پوری دنیا سجدہ نہ کرے، ایمان نہ لائے، پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ اگر پوری دنیا اللہ پر ایمان لے کر آ جائے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر پوری دنیا اللہ نہ کرے شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے پھر بھی اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ہر آن ہر شان بے مثل بے مثال ہے۔ عزیزان ملت گرامی، سامعین و ناظرین، لیکن رب تبارک و تعالی پھر بھی ہمیں کبھی شب برأت دیتا ہے، کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، تاکہ بندے اب قریب آ جا، تاکہ بندے اب قریب آ جا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں کبھی شب قدر دیتا ہے، شب برأت دیتا ہے، شب معراج دیتا ہے، تاکہ بندے اب میری بارگاہ میں لوٹ آ، اب مجھ سے قریب ہو جا۔ اللہ اکبر! شب قدر، شب برأت،
شب معراج یہ سب ایسی راتیں ہیں، اگر بندہ عبادت نہیں کرتا، اگر اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی راتیں، مبارک راتیں اللہ نے بنائی ہیں ہمارے لیے، اور شب قدر کی فضیلت، اس کی برکت کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ تمام ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ ہزار راتیں ایک جانب، ایک طرف، یہ لیلۃ القدر کی رات ایک طرف، پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی برکتیں اللہ نے اس رات میں عطا فرمائی، اس رات کے اندر رکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آسمان دنیا سے والروح والملائکہ، جبرائیل آسمان دنیا سے اپنے تمام گروہ کے ساتھ، اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ اس روئے زمین پر آتے ہیں، اس روئے زمین پر اترتے ہیں۔ تو جبرائیل اس دن کیوں آتے؟ جبرائیل کیا رکوع کرنے آتے ہیں؟ کیا سجدہ کرنے آتے ہیں؟ کیا قیام کرنے آتے ہیں؟ نہیں، رب کے جو فرشتے رکوع میں ہیں صبح قیامت تک رکوع میں رہیں گے، رب کے جو فرشتے سجود میں ہیں صبح قیامت تک وہ سجدے کرتے رہیں گے، رب کے جو فرشتے قیام کر رہے ہیں صبح قیامت تک وہ قیام کی حالت پر رہیں گے۔ لیکن اس دن فرشتے کیوں آتے ہیں؟ آخر کیوں آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ نہ اس دن رکوع کرنے آتے ہیں، نہ سجدہ کرنے، نہ قیام کرنے، آخر کیوں آتے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس دن روئے زمین پر اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں تو اپنے مومنین بندوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا؟ اپنے مسلمان بندے جو رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو رب کی حمد اور رب کی بڑائی کرتے ہیں، قرآن کی اس دن تلاوت کرتے ہیں، اس رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں کی زیارت اور دیدار کرنے آیا کرتے ہیں شب قدر کے دن۔ اور فرشتے اس کثیر تعداد کے ساتھ روئے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر تنگ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی گلیاں چھوٹی پڑ جاتی ہے، مسلمانوں کے مکانات، دکانات سب تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس اتنی کثیر تعداد کے ساتھ فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں، صرف اور صرف مسلمان بندوں کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ رب کی عبادات اس کثیر تعداد، اس زور و شور کے ساتھ کرے کہ رب تبارک و تعالی ہماری طرف اپنی رحمت کا بھی نزول کرے، برکت کا بھی نزول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر رب تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جانے کا سرد بھی عطا کر دے۔ السلام علیکم۔